السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے۔ اور ان سے کچھ مدت اعراض کیجئے اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی صورت سے آیت نمبر 171 سے لے کر کے آیت نمبر 179 تک، یعنی 171 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 179 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سورۃ الصافات بالکل آخری حصے میں ہے، آخری مرحلے میں ہے، اور جو یہ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مکہ والوں کو ایک وارننگ اور ایک الٹیمیٹم دیا ہے، وہیں اس قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنے والے، اس قرآن کریم کو پڑھنے والے اور جن لوگوں تک یہ قرآن کریم پہنچا، ان تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میسج اور ایک میسج شیئر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں، ہمارے بندے جو رسول ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ہمارے بندے جو رسول ہیں، ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا ہمارا لشکر، یہاں پر ہمارے لشکر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کے جانثار صحابہ مومنین، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور لشکر سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند غزوات میں، چند جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد اور ان کے سپورٹ کے لیے بھیجا۔ اور ہمارے لشکر سے مراد وہ غیبی مدد بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سپورٹ میں نازل فرمایا۔ یہاں پر ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی یہ بات طے کر چکا ہے کہ جب حق و باطل کی مٹبھیڑ ہوگا، جب حق و باطل میں ٹکراؤ ہوگا، جب حق و باطل کا معرکہ ہوگا، تو اس میں اخیر میں غلبہ کن کو ملے گا؟ حق کو ہی ملے گا، غالب باطل کو نہیں مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جتنے بھی اللہ کے رسول اور نبی اس روئے زمین پر آئے، سب حق پر ہیں۔ ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والے جو ان کے متبعین ہیں، وہ بھی بالکل حق پر ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا، جب بھی حق و باطل کے بیچ میں ٹکراؤ ہوگا، تو غلبہ ملے گا اللہ کے نبیوں کو اور ان کی اتباع کرنے والے جو مومنین بندے ہیں، ان کو ہی غلبہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر غلبہ سے مراد سیاسی غلبہ نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں سیاسی غلبہ، یہاں پر سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ انبیاء اپنے علاقوں میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہاں سے نبیوں کو اور ان کے مومنین کو نکلنے کا وہاں سے حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور ان کی اتباع کرنے والے جو مومنین بندے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے بھی بچا لیں اور لوگوں کے ظلم و ستم سے بھی بچا لیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ نے حکم کیا دیا، آپ مکہ سے نکل جائیے، مدینہ چلے جائیے، حبشہ چلے جائیے۔ اللہ کا حکم تھا، کیوں؟ تاکہ عذاب سے بھی بچایا جائے
اور جو لوگ ہیں ان کے ظلم سے بھی بچایا جائے. اور ایسا اکثر ہوا ہے کہ وہاں پر ان کو سیاسی غلبہ نہیں ملا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, یہ بھی دیکھا ہوگا, اہل علم کی زبانی سنا ہوگا کہ کچھ نبیوں کو قتل بھی کر دیا گیا. قتل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو قتل کیا گیا تو غلبہ نہیں ملا. تو یہاں پر غلبہ سے مراد سیاسی غلبہ نہیں ہے بلکہ اخلاقی اقدار اور دین کی اصولی بات میں غلبہ. اخلاقی اقدار اور دین کے اصولی بات میں غلبہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے مخالفین اور دین کے مخالفین نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے فلسفہ کو سامنے رکھ کر کے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے گھڑ لیا, اس کو دین بنا کر کے لوگوں میں پیش کیا. لیکن ایک وقت آنے کے بعد وہ اپنا زور دکھانے کے بعد ختم ہو گئی. لیکن ہزارہ برس سے نبیوں نے اور نبیوں کے متبعین نے جو اصول اور جو قانون دین کے بارے میں پیش کیا وہ آج بھی اپنی جگہ پر اٹل ہے, کوئی اس کو ٹال نہیں سکا ہے, کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا. توحید شروع سے ہے اور آج بھی موجود ہے. دین کی اصولی باتیں کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ کی اتباع کرے گا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا, وہ آج بھی موجود ہے. دین کی اصولی بات کہ جو رسولوں سے اور رسولوں کے طریقے سے انحراف کرے گا وہ گمراہی میں جائے گا, یہ آج بھی بالکل اپنی جگہ پر اٹل ہے, کوئی اس کو مٹا نہیں سکا ہے. تو یہاں پر غلبہ سے مراد سیاسی غلبہ ہی نہیں بلکہ اس سے مراد اخلاقی اقدار کا بھی غلبہ. ابھی شراب پینا حرام ہے لیکن شراب پینا برا ہے, سبھی لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ سبھی کا اس کے اوپر اتفاق ہے. بے پردگی اسلام نے کہا کہ بے پردگی حرام ہے. آج بھی سماج و معاشرے کے اندر بے پردگی کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے رسم و رواج ہے لوگوں نے ایجاد کیا, ایک وقت تک رہا اور پھر وہ رسم و رواج دنیا سے نکل گیا. لیکن انبیاء کے تھرو جو دینی اصول پیش کیے گئے اور جو اخلاقی اقدار پیش کیے گئے ہزاروں برسوں سے آج بھی غالب ہے اور قیامت کی صبح تک غالب رہے گا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے, إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا جیت کس کو ملے گی؟ حق کو ملے گی, سچ کو ملے گی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا غیر لوگوں میں بھی لوگوں نے کیا کہا؟ ستیمیو جیتے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ ستیمیو جیتے کیا مطلب؟ سچ ہمیشہ جیتے گا, حق ہمیشہ غالب رہے گا. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا ہے اور مسلمانوں کو بتلانا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجئے, آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجئے, ان سے ٹکراؤ مت کیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, اور آپ انہیں دیکھتے رہیے وہ لوگ بھی دیکھیں گے. اور پھر کہا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, اور جب وہ اپنے آنگنوں میں ہمارے عذاب کو اترتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ صبح ان لوگوں کے لیے بہت بری ہوگی جن لوگوں کو ڈرایا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا ڈیمانڈ کرتے تھے. آپ کہتے ہیں آپ کے قرآن کریم میں آپ کی باتوں میں یہ بات واضح ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب جلدی بھیجیے. لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو کیسے ان کی جڑ کٹ جائے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایگزامپل کے طور پر جب جنگ بدر ہوئی تھی اس سمے اصل میں ایک مشرکین کا قافلہ تھا جو مدینہ کے اطراف سے گزر رہا تھا, جن کو کسٹڈی میں لینے کی بات ہوئی اور مسلمان نکل بھی گئے اس کو کسٹڈی میں لینے کے لیے. ادھر مکہ والوں کو پتہ چل گیا, مکہ والے جو مشرکین تھے وہ بھی نکلے. لیکن کیسے کر کے وہ جو قافلہ تھا تجارتی قافلہ وہ نکل گیا, مسلمان اس کو پکڑ نہیں سکیں گے. لیکن جو مکہ سے مشرکینوں کا ایک جو ہے جتھا لشکر کی شکل میں نکلا تھا اس میں ابو جہل بھی تھا اور دوسرے مکہ کے سرداران بھی تھے. تو مکہ کے جو دوسرے سرداران تھے انہوں نے کہا کہ جب ہمارا قافلہ بچ گیا تو اب ان سے لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ مکہ واپس چلے جائیں گے. لیکن اس میں سنگل ابو جہل تھا جو ڈٹ گیا, اصرار کرنے لگا کہ نہیں, جب ہم لوگ مکہ سے نکل گئے ہیں تو کیسے بھی کر کے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے, ان کا سر کچل دیں گے. سارے لوگ ادھر منع کر رہے ہیں لیکن ابو جہل اکیلے ڈٹا ہوا ہے.
لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ اصرار، اس کی یہ ضد اس کی موت کا بھی سبب بنے گا اور کفر کے کمر ٹوٹنے کا بھی سبب بنے گا۔ چنانچہ وہ لوگ جنگ بدر میں آئے، ابو جہل کا بھی صفایا ہو گیا اور کفر کی بھی کمر ٹوٹ گئی، اور سیم ٹو سیم یہی حال جنگ احزاب میں بھی ہوا، اور رہی صحیح جو کسر تھی فتح مکہ میں بالکل ختم ہو گئی، کفر کا مکمل زور ٹوٹ گیا، اور جب اعلان برات ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، مشرکین کو عرب سے۔ تو سامعین کرام، یہاں پر ابو جہل کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے لیے نازل ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے، عذاب صرف آسمان سے نہیں آتا ہے، ابھی قوموں کے درمیان جو اختلاف ہے نا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دشمن جو مسلط ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی مرتبہ جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد مشرکین مکہ نے عذاب کی جلدی مچانا چھوڑ دیا، نہیں جلدی میں ہوتے، لیکن دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پر مسلمانوں کو سیاسی غلبہ بھی دیا اور اخلاقی اور دینی غلبہ بھی دیا کہ ان لوگوں کی حکومت بھی قائم ہوئی، اور جو اسلامی کلچر ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیل گیا، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ان آیتوں کے اندر کہ ہر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، غلبہ کبھی بھی انہی کو ملے گا، انہی کی بات کو غلبہ ملے گا، اور جو نبی کی اطاعت و اتباع سے ہٹنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کبھی بھی ان کو نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا، آج جو مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کی جو حالات ہیں نا، اس کے پیچھے اصل یہی کارن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ عذاب کو اپنے آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے، جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا۔ لہذا اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کا صفایا کرے گا اور مومنین کی مدد کرے گا۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مدت اعراض کیجئے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے، وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپورٹ کس کو حاصل ہونے والا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام وہی جو ہم نے بتلایا، نبی کی اتباع کریں گے سپورٹ ملے گا، نبی کی اتباع نہیں کریں گے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے والے نہیں ہے۔ چاہے پوری زندگی نعرہ تکبیر کا جو ہے غلغلہ بلند کرتے رہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو مسلمانوں کو کبھی بھی سرخ روئی نہیں ملنے والی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا